الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے جیروسلم بلانگس ٹو مسلمس پارٹ 22۔ یروشلم مسلمانوں کا ہے 22واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز ہفتہ 23 جمادی الاخر 1445 ہجری اور 6 جنوری 2024 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ پچھلے پروگراموں میں یہ بات چل رہی ہے کہ بنی اسرائیل مسلمان تھے، تو آج اس حوالے سے ایک اور ثبوت جوئش انسائکلوپیڈیا میں سے پیش خدمت ہے۔ جوئش انسائکلوپیڈیا کا آرٹیکل ہے 5219 5219۔ آرٹیکل کا نام ہے کامرس، یعنی تجارت کہہ لیں، معیشت کہہ لیں، معاش کہہ لیں، اور اس کے اندر مارکیٹس کے پیراگراف میں بڑی دلچسپ بات لکھی ہوئی ہے۔ By Maccabean times, indeed, it seems to have become a custom for the villagers to carry their products into towns once a month۔ کہ میکیبین ٹائمز میں یہ رواج ہو گیا تھا کہ دیہاتی جو تھے وہ اپنی مصنوعات کو لے کے جب شہر میں جایا کرتے تھے تجارت کے لیے، بیچنے کے لیے، فروخت کے لیے، تو وہ مہینے میں ایک بار لے جایا کرتے تھے۔ پھر بعد میں کیا ہوا، لیٹر آن دس بیکیم ایکسٹینڈیڈ ٹو ٹوائس اے ویک۔ پھر یہ بات ہوئی کہ ہفتے میں 2 دن وہ لے جانا شروع ہو گئے، اور وہ 2 دن کون سے تھے؟ دھیان سے سنیے، منڈیز اینڈ تھرسڈیز، بینگ ٹریڈیشنلی سیٹ اسائیڈ ایز مارکیٹ ڈیز۔ خاص طور پہ پیر اور جمعرات کے دنوں کو روایتی طور پر مارکیٹ کا دن قرار دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ پیر اور جمعرات کی اہمیت یہودی انسائکلوپیڈیا میں لکھی ہوئی ہے، اور پھر آگے لکھا ہوا ہے and the custom of having special services in synagogues on these days can be traced back to this period۔ اور پھر یہی نہیں تھا کہ صرف تجارت ہی ہوتی تھی ان خاص دنوں میں، بلکہ سیناگوگ میں عبادت گاہ کے اندر خصوصی عبادات کا اہتمام کیا جاتا تھا، ذکر اذکار کی محفلیں ہوا کرتی تھیں، اور and the custom of having special services in synagogues on these days can be traced back to this period۔ تو امید ہے کہ اس سے یہ یہودیوں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ سابقہ بنی اسرائیل وہ مسلمان ہی تھے، ان کے ہاں پیر اور جمعرات کی اہمیت مسلمہ تھی، تسلیم شدہ تھی۔ ایک اور بات جو یہودی انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے عرض کرنا ضروری ہے، آرٹیکل ہے جی 10975 10975۔ آرٹیکل کا نام ہے مون یعنی چاند، اور اس میں ریبنیکل لٹریچر کے پیراگراف میں لکھا ہوا ہے گاڈ پرومسڈ ہر دیٹ دا جیوز شوڈ کاؤنٹ دا ایئر آفٹر دا مون، کہ اللہ تعالیٰ نے چاند سے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہودی جو ہوں گے وہ اپنے سال کا حساب چاند کے ذریعے لگایا کریں گے، یعنی ان کا کیلنڈر لونر کیلنڈر ہوگا۔ پھر اسی میں لکھا ہوا ہے دا مون آن اکاؤنٹ آف اٹس منتھلی ری اپیئرنس از کنسیڈرڈ ایز دا ایمبلم آف اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کے لیے یہ بڑی خاص پہچان تھی کہ چاند کی ری اپیئرنس کو ہر مہینے وہ جو ظاہر ہوتا تھا اس کا ان کے ساتھ ایسا ہی تھا کہ جیسے کوئی پہچان بن جاتی ہے۔ یہ ان کا خاصہ تھا بنی اسرائیل کا کہ وہ نیا چاند نکلنے پہ ہی اپنے تہواروں کا فیصلہ کیا کرتے تھے، یعنی ان کا کیلنڈر بھی اسلامی لونر کیلنڈر تھا، کیونکہ تب وہ مسلمان ہی تھے۔ پھر اسی پیراگراف میں لکھا ہوا ہے کہ چاند کی جو ری اپیئرنس ہے، ری اپیئرنس آف دا مون از سینکٹیفائڈ، یہ ایک بڑی متبرک یعنی وہ خاص رسم تھی ان کے ہاں، جس کے پاک ہونے کی، خاص ہونے کی اہمیت مسلمہ تھی۔ پھر آگے آرٹیکل ہے جی جیوش انسائکلوپیڈیا آرٹیکل 9308 9308، اور آرٹیکل کا نام ہے نیو مون نیا چاند۔ اس میں لکھا ہوا ہے دا پیریڈ آف نیو مون واز ان پری ایگزلک ٹائمس celebrated by cessation of labor. It was superior even to the Sabbath day
which formed but a part of it, but it lost its importance during the exile. یعنی جو پری ایگزائل ٹائم ہے، جب وہ ابھی یروشلم سے فرار نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے، جب وہ پہلے سے وہاں رہ رہے تھے، تو اس وقت نئے چاند کا اہتمام ایسا تھا کہ وہ دن ان کا ہفتے سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہوا کرتا تھا۔ ہاں، بعد میں کیا ہوا، اٹ لاسٹ اٹس امپورٹینس ڈیورنگ دا ایگزائل، جب یہودیوں کو حملے کے بعد بڑی تباہی ہوئی، بخت نصر وغیرہ نے تباہ کیا اور انہیں یروشلم چھوڑ کے جانا پڑا، تو اس جلا وطنی کے زمانے میں پھر ان کے ہاں چاند کی اہمیت آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اچھا جی، نیو مون میں پھر اور لکھا ہوا ہے، آف دا گریٹ سگنیفیکینس ہاؤ ایور واز دا پروکلیمیشن آف نیو مون بائی دا پریزیڈنٹ آف دا سینہیڈرن، یعنی سینہیڈرن ان کی بڑی عبادت گاہ کہہ لیں، ٹھیک ہے، اس کا جو پریزیڈنٹ ہوتا تھا وہ نئے چاند کا اعلان کیا کرتا تھا۔ یعنی جیسے یوں سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں آج بھی خاص ایک اہم مولوی امام وہ اعلان کرتا ہے کہ جی ہاں روزہ ہوگا یا عید ہوگی۔ پھر اسی میں آگے اور لکھا ہوا ہے، نئے چاند کو دیکھ کے جب وہ دعا مانگا کرتے تھے تو اس کا سینٹنس سنیے، مے دا اسپیڈلی ریڈیم اس، یعنی وہ اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ ہمیں دوبارہ جلدی جلدی بحال کر دے، ہم یروشلم میں دوبارہ آ جائیں، اینڈ گیدر آور ڈسپرسڈ ونس، ہمارے بکھرو ہوئوں کو دوبارہ یکجا کر دے، فرام دا فور کارنرز آف دا ارتھ، ساری زمین میں سے لا کر کے، سو لیٹ اس سے آمین، تو نئے چاند کی دعا مانگنے پر وہ کہا کرتے تھے AMEN، آمین، ٹھیک ہے جی۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل مسلمان تھے۔ ایک اور حوالہ، جوئش انسائکلوپیڈیا آرٹیکل 11494، آرٹیکل کا نام ہے بلیسنگز آف نیو مون، نئے چاند کی جو بلیسنگز ہیں، ٹھیک ہے، نیا چاند کے دیکھنے پر وہ کیا کرتے تھے، چاند دیکھتے تھے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیا کرتے تھے، تہنیت کا پیغام اور سلام کہا کرتے تھے۔ تو اس میں آپ دھیان سے سنیے، دین دوز اسمبلڈ گریٹ ون another ود شالام علیکم، اب کیا آپ اس کو سلام علیکم اور السلام علیکم سے کوریلیٹ نہیں کر سکتے؟ اور جس کا مطلب انہوں نے خود لکھا ہوا بریکٹ میں، پیس بی ٹو یو، سلامتی ہو تم پر، یا پھر دوسرا جملہ وہ بولتے تھے علیکم شلام، یعنی یہ بھی وہی ہے کہ السلام علیکم کا ترجمہ ہے، ٹو یو بی پیس اینڈ سے، اور وہ کہتے تھے گڈ لک ٹو اس اینڈ ٹو آل اسرائیل، یعنی ہم پر اور سب بنی اسرائیل پر خوش قسمتی ہو۔ اور شالام علیکم یہ بالکل السلام علیکم ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل مسلمان تھے۔